جہاں سچ ہوگا، جہاں دیانتداری اور پاک دامنی ہوگی، اور جہاں انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی موت تک وہ عزت پائیں گے۔ موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور جس قوم میں جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا محکم قانون ہے، انہوں نے ڈوبنا ہے۔ اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں ہے، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے، کہ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے۔ یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی۔ ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، ایویں مولوی ڈرائی جان دیں، موج کرو، مزے کرو، انجوائے کرو۔ یہ ایک طبقہ ہے، تھا، رہے گا، جب تک شیطان ہے یہ بھی رہیں گے۔ لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، جو سارے عالم کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے، سب سے عالی صفات، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل شریعت کو لانے والے، دین کو لانے والے، زندگی کا طریقہ اور بتانے سمجھانے والے۔ انسان سیکھتا ہے 5 سینسرز سے، 5 حواس، یہ سارے کمزور ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھتا، ادھر طارق بھائی کو دیکھتا ہوں اور رؤف بھائی کو نہیں دیکھتا، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو نہیں دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں۔ اب میری سن رہے ہو، یہاں 3 بولیں آپ نہیں سن سکتے ہو۔ انسان کے حواس جن سے علم آتا ہے وہ کمزور ہیں۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو میرے تیری جیسے نہیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمان، اور یہ تو بڑی چھوٹی گل ہے، بڑی معمولی کی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں، 2 چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو اب چلتے 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 دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتہ کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر این مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی۔ زمین پر پاؤں ہیں اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر 7 سمندر نہیں، 7 آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے، تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، جہنم کی آگ میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لو، اس کی دیوار میں
ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بلا ہے، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یک نطفة من منی یمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا، اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مسلح پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے۔ دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوار ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 گپھو رو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 4 ہو جاؤ، 6 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ کدھر منہ کالا کرو گے؟ کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے۔ سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا۔ آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا۔ یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل الرسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی۔ اللہ کے واسطے بچیو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڑنی تو قرآن چا کڈو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجت الوداع، الا هل بلغت
الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جو میں تو پتہ کوئی نہیں، اور جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعنذرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، آیا تمہیں بتانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، جو غریبوں کا مولا یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، وہ بدلندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے۔ ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہوئے منہ اٹھا کے چلو اتنے تا نقل بھی چل جاندی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی زمیندار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو، آم کے پودے کو لتر مارو تو پھل ہی نہیں دیتا، تیری بلانے دی، کنو پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے، جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے۔ میں نے وہ 4 مہینے زمیندارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرض یہاں تک چڑھ گئے، ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئی۔ تو میں نے
چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا. تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے ہوئے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں. لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر. وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے تو میں بلاتا فوری طور پہ اٹالی بیچنی ہے بھائی. اٹالی کا درخت ہوتا ہے نا، ککر بہت زیادہ تھے. میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا تو بے شمار کھڑے تھے. تو 1-2 بیچے، چل بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ. میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے دوں، میں سپرے کیسے کروں. نہیں کرتا. نہیں، جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا. اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ. اب تو سرداد نے مجھے گرا کے رکھ دیا. 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا. وہ گوڈی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے. جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل بار آور ہو جائے. نساؤکم حرث لکم. اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں. پچھلی سال ایک آم کا پودا پھل نہیں دے رہا تھا تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا. میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا. تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں. اب اس کو آپ رشتوں پہ فٹ کریں، اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھئی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں. تب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو. چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی. دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو. کوئی خاوند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو. ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے. بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا. غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا. زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا. طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل. یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں. خاوند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے. اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی.
کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے۔ جن کمبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے۔ یہی کی کہانی سنا رہا۔ تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی، انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا۔ یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے، برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے، جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا، جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا، بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے۔ جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے۔ پودا میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپے سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے۔ میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا اور کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا ذمہ دار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو، جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سنو، کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خاوند کی برائی نہ سنو، اور بیویوں پر شک مت کرو۔ شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔ اعتماد کرو۔ نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا۔ اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتھے میسج کیتا، کتھوں میسج آیا۔ یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، کوئی ایسے نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے، وحی بند ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ ذرا اپنے آپ کو یہاں خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو۔ میں قربان جاؤں
کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں، اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے۔ لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی۔ بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی، لہذا اسے ذبح کر دو، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں، یہ چھوڑ شکر۔ یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ اور میرے نبی میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا، ہوئی ہے کوئی کمی توبہ کر اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ کشاف والے کیا ہیں؟ جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا۔ اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے۔ اب شیخ رمزی جیسے ڈھونڈیں کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے، تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی۔ تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اسی وقت آیت کو اتار دیا۔ آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرائے، عائشہ مبارک، اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے۔ ام رومان کہنے لگی اٹھو لگا رسول کا شکر ادا کرو گا، نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جو میری گواہی دینے آئے، جو میری گواہی دینے آئے۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے عالم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات۔ سیرت سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہوگی۔ چل تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہوا، جو حدیث سے سیرت سے جڑا ہوا۔ ایک ہے فقہ الحدیث، فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں، فقہ السیرہ چاہتا ہوں۔ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے،
وہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہمارے شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا میرے مولا۔ نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا میرے مولا۔ ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے فرعونوں کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد حامان قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔